بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 639 ملاحظہ فرمائیں۔ محمد بھائی، یہ اللہ اور رسول کا حکم ہی تو ہے جس کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ اس جیسے مسلمانوں کے دشمن، فتنہ اور شر کے سبب مفسد اور منافق شراب پینے والے زناکار کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور اپنی بقا کا سوال ہو تو قتل بھی قتل نہیں ہوتا۔ آخرکار چودھری کے اعصاب شکست کھا گئے۔ اس نے میری توقع کے خلاف بہت دیر مزاحمت کی۔ سکندر، مجھے چھوڑ دو، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تم جو چاہتے ہو وہی ہوگا، چودھری نے سخت احساس ذلت کے ساتھ کہا۔ میں نے کہا اچھا، پہلے تو اپنی فوج کو پسپا ہونے کا حکم دو۔ چودھری نے پھر بجو کو گالیاں دی۔ تیری عقل میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھتا نہیں کہ میری جان خطرے میں ہے؟ بجو نے فوراً اپنے آقا کی خواہش کے مطابق احکامات صادر کیے۔ دونوں مسلح محافظ شرمندہ، مجبور اور بے بس تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ادائے فرد میں ناکامی ان کا کتنا بڑا جرم بن چکی ہے اور اس کی سزا کیا ہوگی۔ وہ بادلے نخواستہ واپس گئے۔ میں نے کہا محمد بھائی، بجو کو روکو۔ بجو کون؟ کدھر ہے بجو؟ محمد بھائی کی عقل خبت ہو گئی۔ یہی جو تمہارے پاس کھڑا ہے، میں نے کہا، اور چودھری کو گردن سے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ میز الٹ جانے سے اسباب شان و شوکت بھی تہس نہس ہو گئے تھے۔ جھنڈا سوگ میں سر نگوں پڑا تھا۔ ٹیلی فون ٹوٹ گئے تھے اور غالباً مر چکے تھے، یعنی ڈیڈ ہو گئے تھے۔ محمد بھائی نے بجو سے کہا، ابھی تم ادھر بیٹھو یار، سالہ بہت لفڑا ہو گیا ادھر تو۔ بجو نے صوفے پر گر کے کہا، ابھی کیا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہوگا۔ میں نے چودھری کو گھومنے والی کرسی پر دھکیل کر بٹھا دیا۔ تمہارا یہ سیکرٹری تو پاگل ہو چکا ہے۔ تم نے سنا یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ تمہارا انتقال سوئم چیلم، ابھی بات نہیں نکالتا منہ سے کہ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہوگا، وہ صاحب اولاد ہوگی، اس کے بچے آپ کے ساتھ کھیلیں گے، ایک ساتھ 6 پوتے ہو جائیں گے۔ اس کو حکم دیں کہ شادی کا کمرہ سجائے۔ چودھری داڑے مار مار کر رونے لگا۔ سکندر، مجھے معاف کر دو خدا کے لیے۔ یہ سوچو کہ میں ایک باپ ہوں، کوئی سکھ نہیں دے سکا میں بیٹی کو، اس کی خوشی نہیں دیکھ سکا، ساری عمر اس کا غم میرے دل کا گھاؤ بنا رہا۔ پاگل وہ نہیں، میں ہوں کہ اس نے مجھ سے چاند مانگا اور میں نے کہا کہ میں ستارے بھی ساتھ لاؤں گا۔ یکلخت مجھے اس پر ترس آیا۔ اب وہ میرا دشمن نہیں رہا، ایک بااثر سیاستداں عبدالستار چودھری نہیں رہا، وہ محض ایک مصیبت کا مارا باپ رہ گیا۔ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مگر اس نے یا حالات نے رحمت کو مصیبت بنا دیا تھا۔ کمرے میں اب صرف محمد بھائی تھا جو یقیناً پچھتا رہا تھا کہ وہ مجھے یہاں لے کر کیوں آیا تھا۔ صورتحال اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ اسے اپنی گردن میں پھانسی کا پھندا ہر صورت میں محسوس ہوتا تھا۔ خواب مارا کوئی بھی جائے، چودھری یا میں۔ ڈیل ڈول میں وہ ہاتھی تھا، ہاتھیوں کی لڑائی میں حشرات الارض پس جاتے ہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے، مگر یہاں ہاتھی کی طاقت کا پیمانہ جسمانی برتری نہیں تھا۔ عبدالستار چودھری جیسا بڑی طاقت رکھنے والا سیاستداں ایک طرف تھا اور میرے جیسا شہرت یافتہ دہشت گرد دوسری طرف۔ وہ اپنے خنجر کو آزما کے کیا کرتا؟ دہائی اور اللہ رسول کے واسطے دینے سے قیام امن کی کوششوں میں اسے کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی، اور عقل کی بات سننے پر کوئی تیار نہ تھا۔ مایوس ہو کے اس نے سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دیا تھا۔ چودھری کی آوازاری سے میرا ہی نہیں، محمد بھائی کا دل بھی پسیج گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھ سے مؤدبانہ درخواست کی، ہے بھائی، ہے میرا باپ، اب اس گدھے پر سواری چھوڑ، اس کا بات سن، میرا بات سن۔ میں پہلے ہی گدھے کی پیٹھ سے اترنے کا اصولی فیصلہ کر چکا تھا، چنانچہ میں نے محمد بھائی کی درخواست قبول کرنے کا اضافی فائدہ حاصل کیا۔ ابھی میں اٹھا ہی تھا کہ اس ڈرامے کا دوسرا سین شروع ہو گیا اور پردہ گرنے سے پہلے اس لڑکی نے انٹری دی جس کو سائیڈ ہیروئن سمجھا جا سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا۔ وہ حیرت انگیز بلکہ سنسنی خیز حسن کی مالک جوان سال لڑکی تھی۔ سفید ساری میں ملبوس اس کا گدایا ہوا بدن شراب کی بند بوتل کی طرح تھا جس میں نشہ ہی نشہ بھرا ہوا تھا۔ اس کے لمبے کالے بال اس کے شانوں پر بڑے سلیقے سے پھیلے ہوئے تھے اور اس کی کالی آنکھوں میں کاجل خود قدرت نے بھر دیا تھا۔ دیکھنے میں وہ ذرا بھی پاگل نہیں لگتی تھی، لیکن اسے دیکھنے والا ضرور پاگل ہو سکتا تھا۔ اسے مار دیں یا چھوڑ دیں سکندر صاحب، میرے غیرت مند باپ کے پاس آپ کو دینے کے لیے ایک میں ہی تھی، دوسری اس کی اپنی زندگی۔ اس نے رواں شستہ اردو میں کہا،
مجھے آپ ٹھکرا۔ میں نے بوکھلا کے کہا آپ چودھری کی؟ جی میرا نام کاجل ہے، وہ بولی۔ میں نے میز سیدھی کی۔ چودھری اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے رو رہا تھا۔ میں اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ چودھری نے غلط بتایا تھا آپ کے بارے میں؟ نہیں، میرے باپ نے جو بھی کہا تھا ان کے نقطۂ نظر سے ٹھیک ہی تھا۔ میرے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ میں پاگل ہوں۔ وہ محمد بھائی کے قریب بیٹھ گئی۔ جو تیرے کو پاگل بولے وہ سالہ خود پاگل، محمد بھائی بولا۔ کاجل کے حسن نے اس کی نگاہوں کو خیرا اور عقل کو خبت کر دیا تھا۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ ایسی غلط بات نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی۔ وہ مسکرائی، بالکل خفیف سی، معلوم نہ ہونے والی مگر محسوس ہونے والی مسکراہٹ کا اجالا اس کے سانولے چہرے پر یوں پھیلا جیسے رات کے چہرے پر صبح کاذب کی سفیدی۔ کون پاگل ہے اور کون پاگل نہیں ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے آخر؟ ایک وہ پاگل تھا جو کہتا تھا سورج نہیں گھومتا، زمین گھومتی ہے، حالانکہ سب بندے نہیں تھے اور دیکھ سکتے تھے کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف روز جاتا ہے۔ پاگل وہ بھی تھا جس نے کہا تھا کہ زمین گول ہے، حالانکہ یہ بات کہتے وقت وہ خود بھی ہموار چپٹی زمین پر کھڑا تھا اور اس کے لیے یہ ثابت کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے سر کھجا کے کہا آپ تو فلسفی ہیں، کیا فلسفی پاگل نہیں سمجھے جاتے؟ وہ بولی بات صرف یہ ہے کہ فیصلہ رائے عامہ کرتی ہے۔ آپ کسی ایم اے پاس جاہل سے کہیں کہ سانپ کے تو کان ہی نہیں ہوتے تو وہ کہے گا کہ تمہارا دماغ خراب ہے۔ کیا تم نے اسے بین کی دھن پر ساری لاتا جھومتا نہیں دیکھا؟ تم نے کہا کہ چمگادڑ تو اندھی ہوتی ہے، تو تم خود عقل کے اندھے کہلاؤ گے۔ سب جانتے ہیں کہ چمگادڑ اندھیرے میں پرواز کرتی ہے۔ رائے عامہ نے آپ جیسی باشعور لڑکی کو دیوانہ کیوں قرار دے دیا آخر؟ ایسا کون سا سچ بولا تھا آپ نے؟ وہ پھر اسی طرح زیر لب مسکرائی کہ مسکراہٹ کی ایک کرن روشن ہوئی اور غائب ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آزر کے گھر ابراہیم پیدا ہوا تھا، عبدالستار چودھری کے گھر میں کاجل پیدا ہو گئی۔ باپ بنگلہ دیش کا حامی، بیٹی پاکستان کی وحدانیت اور مسلم قومیت کے نظریے کی حامی۔ میں جو کچھ کہتی اور کرتی ہوں وہ مجھے دیوانگی کی سند عطا کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ میرے باپ نے مجھے پاگل مشہور کر دیا۔ وہ ایسا نہ کرتا تو اس کی لیڈری اور میری زندگی دونوں خطرے میں پڑ جاتے۔ عبدالستار چودھری اب پیٹے ہوئے مورے کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا اور واقعی شرم سے پانی پانی کھو رہا تھا۔ یہ پانی جمع کیا جا سکتا تو وہ اس میں ڈوب مرتا، مگر نہ یہ ممکن تھا، نہ وہ خود اتنا غیرت مند تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی۔ مس کاجل، میں آپ کے یقین، آپ کی فہم و فراست اور بصارت و بصیرت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس سے زیادہ آپ کی شخصیت کو۔ حسن صورت اور حسن سیرت میں کیا آپ کے پاس زیادہ ہے؟ یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو آپ کے والد کی پیشکش کو دنیا کا سب سے بڑا انعام سمجھ کے خوشی سے پاگل ہو جاتا اور پھر خوب گزرتی جو مل بیٹھتے دیوانے دو۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مجبوری کا نام کیا ہے، اس نے اداس، شکستہ اور مظلوم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر خدا کے لیے میری مدد کریں، سب کچھ ہے آپ کے اختیار میں۔ عبدالستار چودھری تک ہے جو ایک دن اس ملک کا وزیر بنے گا یا سفیر، اس سے کہیں مجھے جانے دے۔ باہر ایک اور پاگل لڑکی ٹیکسی میں بیٹھی میری واپسی کی منتظر ہے، اور وہ خطرناک پاگل ہے۔ اگر میں واپس نہ گیا تو وہ اکیلی ہی اس قلعے پر حملہ کر دے گی۔ وہ اتنی پاگل ہے کہ اکیلی اور خالی ہاتھ بنگلہ دیش فتح کرنے کا سوچ سکتی ہے۔ وہ مسکرائی۔ اس مرتبہ مسکراہٹ واضح تھی، جیسے صبح کاذب کے مقابلے میں صبح صادق کا اجالا واضح اور یقینی ہوتا ہے۔ لاؤ اپنا یہ پستول مجھے دو۔ میں نے کنفیوز ہو کر کہا پستول؟ مگر یہ تو ریوالور ہے، ممکن ہے یہ توپ ہو۔ میں وہ چیز مانگ رہی ہوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا مس کاجل، آپ تو خود ایک ایسی دو دھاری تلوار اور شمشیر آبدار ہیں۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ تم فضول باتوں میں اپنا وقت گنوا رہے ہو۔ میں نے کہا آخر کیا کریں گی آپ اس کا؟ والد صاحب آپ کو پاگل قرار دے چکے ہیں۔ میں ریوالور تھما دوں آپ کے ہاتھ میں؟ فکر مت کرو، نہ میں تمہیں گولی ماروں گی نہ کسی اور کو۔ عبدالستار چودھری چلایا، اس کو مت دینا ریوالور، یہ مجھے گولی مار دے گی۔ میں نے فوراً ریوالور کاجل کو دے دیا۔ پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ محمد بھائی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یا میرے مولا، اپن کدھر پاگلوں کے بیچ میں پھنس گیا۔ اچانک کاجل نے ریوالور اپنی کنپٹی پر رکھ لیا۔ بابا، ان کو کچھ نہیں ہوگا،
وعدہ کر میری قسم کھا۔ عبدالستار چودھری کا چہرہ لاش کی طرح سفید پڑ گیا۔ پاگل، کیا کر رہی ہے تو؟ وہی جو پاگل کر سکتے ہیں، بول، سودا منظور ہے؟ وہ خنسی، اور پہلی بار مجھے بھی اس کے اعتبار میں دیوانگی کی جھلک محسوس ہوئی۔ کاجل، میری بات سن، میں تیرے بھلے کی بات کر رہا تھا۔ کاجل نے چیخ کر کہا، میری موت میں بھلائی ہے تیری، بول، میرے مرنے کے بعد جو دل چاہے کرنا، ابھی تو میری بات مانے گا۔ عبدالستار چودھری کا ایک دم نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ تو مجھے مار دے کاجل، میری جان چھٹ جائے اس روز روز کی مصیبت سے، تیری خاطر سب کیا میں نے، تو بھی کچھ کر میرے لیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ محمد بھائی نے گلوگیر لہجے میں کہا، کاجل بی بی، کوئی کسی کو گولی مت مارو، یہ تیرا باپ ہے، تو اس کا بیٹی۔ سکندر کو بھی کوئی رونے والا ہے، اس کا زندگی بھی کسی کو پیارا ہے، کوئی پیار کرتا ہے اس سے اور یہ پیار کرتا ہے کسی سے۔ تیرا باپ تیرے کو بہت پیار کرتا ہے، بس اپن سالہ کسی کا نہیں ہے، کوئی اپن کو پیار نہیں کرتا، تو اپن کو گولی مار دے۔ ایک گولی چلانا اتنا ضروری ہے تو ادھر چلا۔ اپن سالہ بہت حرامی پن کیا دنیا میں، دنیا کا جان اپن سے چھوٹے گا، اپنا جان دنیا سے۔ کاجل نے کہا، تم محمد بھائی ہو نا؟ ہاں ہسٹری شیٹر، سالہ اپنا کھاتا میں سب کچھ ہے، ہر جرم کیا اپن، چوری، ڈاکہ، قتل، بدماشی میں بہت نام کمایا، اور کبھی 6 مہینہ جیل میں رہا، کبھی 6 سال۔ اپن کو وکیل بچا لیا، پیسہ بچا لیا، یا کوئی بڑا آدمی بچا لیا، ورنہ اپن کو بہت پہلے پھانسی ہو جاتا، ابھی سالہ اپنا ڈھانچہ قبر میں ہوتا۔ پر اب اپن بولتا ہے خود تیرے کو۔ محمد بھائی، تم تو بہت شریف آدمی ہو، ان شریفوں سے بھی زیادہ جنہوں نے تم کو بدماش بنایا۔ تم واپس جاؤ، اس لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ جو اکیلی بنگلہ دیش فتح کرنے کا سوچ رہی ہوگی، اور اپنا یار سکندر بادشاہ میرے پاس رہے گا، تمہاری امانت کے طور پر۔ کاجل نے کہا، اپنے دوستوں کے ساتھ، رابعہ کے ساتھ۔ لیکن کب تک اور کیوں؟ محمد بھائی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ جب تک خطرہ ٹل نہیں جاتا۔ کاجل نے سوچ کر کہا، یہ میرا مہمان ہوگا، اور اپنا کیا بنے گا؟ تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ عبدالستار نے اچانک سر اٹھا کے کہا، اور چلا کے بجو کو آواز دی۔ بجو یوں اندر آیا جیسے اپنی تقدیر کا فیصلہ سننے آیا ہو۔ محمد بھائی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کو حفاظت سے واپس پہنچا دو جہاں یہ کہے، اور اس کے ساتھ آنے والی لڑکی کو بھی۔ عبدالستار چودھری بولا۔ محمد بھائی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اپن ساتھ آیا تھا، ساتھ ہی واپس جائے گا، تم نازو کو بلا لو۔ میں نے سر ہلایا۔ بالکل درست فرماتے ہیں محمد بھائی۔ کاجل نے کہا، نہیں، صرف تم یہاں رہو گے، جاؤ، بابا نے جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ کیا؟ میں نے کہا، تم سب کو رہنا پڑے گا یہاں۔ کاجل نے کہا، میں نے کہا، آخر تم کیوں روکنا چاہتی ہو مجھے؟ کیا مقصد حاصل ہوگا اس سے تمہیں؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم محسن کو اور رابعہ کو میرے ساتھ کر دو؟ اس نے خوابیدہ لہجے اور پوری اصرار انداز میں کہا، دیکھو، میں تمہارے لیے اتنا کر رہی ہوں، تم میری ایک بات نہیں مان سکتے؟ میں نے اس کی بات پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس نے نازو کو بھی اندر بلوا لیا تو غالب اور گل کی پریشانی دو چند ہو جائے گی۔ سردار جی جو پاکستانی قوم کے حق میں مہمان نوازی کا قرض چکانے کے لیے جذباتی ہو رہے تھے، ٹیکسی کی چوری کا علم ہوتے ہی ان کے دشمن ہو جائیں گے اور سارے زمانے میں کہتے پھریں گے کہ کبھی پاکستانی پر اعتبار مت کرنا۔ میں نے انہیں مہمان رکھا، عزت دار سمجھ کے، مگر وہ تو لڑکی سمیت میری ٹیکسی لے کر بھاگ گیا۔ اگر محمد بھائی اور نازو واپس پہنچ گئے تو انہیں صورتحال کا علم ہو جائے گا، اور پھر وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ میں نے کہا، اچھا کاجل، میں نے خود کو تمہارے باپ کے حوالے تو نہیں کیا تھا، مگر تمہارے حوالے کرتا ہوں، بشرطے کہ تم محمد بھائی کو واپس جانے دو۔ کاجل کا چہرہ روشن ہو گیا۔ انہیں کب روکا ہے میں نے کہا، کیا میں 2 منٹ بات کر لوں محمد بھائی سے؟ جو کہنا ہے میرے سامنے کہو۔ میں نے کہا، کیا میں قیدی ہوں تمہارا؟ نہیں، تمہاری قیدی میں ہوں۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا، میرا مطلب تھا جیسے زنجیر کے ساتھ ہتھکڑی ہو، تو قیدی کے ساتھ ہتھکڑی اور ہتھکڑی کے ساتھ زنجیر تو رہتی ہے۔ اس بیتو کی مثال نے مجھے پہلی بار شک میں مبتلا کیا کہ کاجل واقعی ذہنی عدم توازن میں مبتلا ہے۔ اسے پاگل پن کہنا غلط تھا، وہ خبتی، سنکی، جکی یا الجھی ہوئی شخصیت تھی۔ یہ الجھاؤ کہیں بھی بے وجہ نمودار ہو جاتا تھا،
جیسے ہموار میدانوں میں بہنے والی پرسکون ندی کی راہ میں کہیں کوئی چٹان آ جائے۔ وہ پڑھی لکھی اور خاصی ذہین لڑکی خود اپنے خیالوں کے طلیسم میں آسیر تھی اور اپنی ذات کی بول بلائیوں میں اپنا الگ راستہ تلاش کرنا چاہتی تھی۔ یہی اس کا پاگل پن تھا، کیونکہ بھول بھلائیوں سے باہر آنے کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اپنی مرضی کا راستہ ڈھونڈنے والا ہمیشہ بھٹکتا رہتا ہے۔ میں نے محمد بھائی سے کہا، تم جاؤ محمد بھائی، نازوں کو بھی لے جاؤ، یہاں جو کچھ ہوا کسی کو مت بتانا، بس یہ کہہ دینا کہ میں خیریت سے ہوں اور اپنے ساتھ محسن کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ لے کر لوٹوں گا ایک آدھ روز میں۔ رابعہ کا ذکر مت کرنا، انہیں یقین دلا دینا کہ نہ میں قید میں ہوں نہ پریشان ہوں، جاؤ ورنہ وہ پاگل لڑکی چل پڑے گی۔ اچھا، محمد بھائی نے ٹھنڈی سانس لی۔ ابھی تم بولتا پڑا ہے تو اپن جاتا ہے، لیکن قسم خدا کا اس میں دھوکا ہوا نا تو اپن کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ عبدالستار چودھری مشتعل ہو گیا۔ دھمکی دیتا ہے مجھے؟ ہاں، تیرے ساتھ نیکی بھی کیا میں، اب اپن کا برائی بھی دیکھنا۔ اپن تیرا گھر کو آگ لگا دے گا، بم پھینک دے گا تیرا گاڑی میں، سالہ آرامی تیرا چھوکری کو اٹھا لے گا۔ چودھری آگ بگولا ہو کے اٹھا، مگر کاجل ایک دم بیچ میں آ گئی۔ تم جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، سکندر کو کچھ نہیں ہوگا، نہ کسی اور کو۔ تم کیا چیز ہے چھوکری، اپنا باپ کو بولے ہو، یہ کیوں چپ ہے؟ آپ کیوں خاموش ہیں بابا؟ آپ کو میری قسم، ان کو بتا دیں کہ میرا وعدہ آپ پورا کریں گے۔ تم مجھے بلیک میل کرتی ہو بیبی، چودھری نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا۔ ایسے تو کسی دن میں بھی قسم توڑ دوں گا، آپ قسم کھائیں۔ اچھا بابا، قسم کھاتا ہوں میں، تیرے ہاتھوں سے تو زہر بھی کھا سکتا ہوں میں، تجھے معلوم ہے یہ بات، چودھری نے بے بسی سے کہا۔ محمد بھائی چلا گیا تو کاجل نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا، کہاں چلوں؟ رابعہ اور محسن سے نہیں ملو گے؟ میں نے کہا، وہ کہاں ہے؟ انہیں یہاں بلوا لو، وہ نہیں آ سکتے، تم کو جانا ہوگا میرے ساتھ، اعتبار کرنا پڑے گا میرا۔ اس نے التجا کی اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ بیبی، یہ ریوالور، چودھری بولا، یہ میرے پاس رہے گا، اپنی جان دے کر سکندر کی جان بچانے کے لیے۔ وہ ہنسی، اپنے وعدے پر قائم رہنا بابا، ورنہ بیٹی کو کھو دو گے۔ میں اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگتی تھی، مگر دشمن کے کلے میں محصور ہو جانے والے کی طرح میں جھوٹے سہاروں کی پناہ نہ لیتا تو کیا کرتا؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کاجل آگے آگے ہوا میں تیرتی چل رہی تھی۔ اس کی صبح خرامی سے موجے خرام یار بھی کیا گل کتر گئی والا شعر یاد آتا تھا۔ اس کے بے داغ سفید بادلوں کے اور چاند کی کرنوں کے بنے ہوئے شاہکار لباس میں سے اس کے سامنے بدن کا ہر نقش دعوت دید دیتا تھا، آتش شوق کو بھڑکاتا تھا اور چیلنج دیتا محسوس ہوتا تھا۔ میں کسی سحر زدہ ہپناٹائز ہو جانے والے معمول کی طرح اس کے پیچھے چلتا گیا۔ میرے سامنے وہ تھی، پھر اچانک اس پیراہن میں رابعہ کا سراپا سما گیا اور فضا اس کے قرب کی خوشبو سے بھر گئی۔ میرے ذہن میں رابعہ کا خیال تھا اور نظر میں کاجل تھی، چنانچہ میرا تصور بہک گیا۔ نہ جانے کیوں میں ایک مقناطیسی کشش کے زیر اثر اس کے نقشے پا میں رابعہ کا عکس دیکھتا ہوا اس کے بیڈ روم میں جا پہنچا۔ جب اس نے دروازہ بند کیا تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے کہا، کاجل، یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ رابعہ کہاں ہے؟ صرف ایک رات کی مسافت پر، اس نے میرے قریب ہو کے خود سپردگی کے انداز میں کہا۔ آج تم مجھے ملے ہو، صبح وہ تمہیں مل جائے گی۔ میں نے اسے دور دھکیل دیا۔ یہ ناممکن ہے، اس نے مجروح لہجے میں کہا۔ اتنے ظالم مت بنو، بہت دنوں سے تم میرے خوابوں پر قابض ہو، میرے خیالوں میں شامل ہو۔ میں نے کہا، کاجل، تم نے مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ملاقات تو دور کی بات ہے۔ اگر تم خواب میں نظر آنے والی کسی صورت سے یا خیالوں کے تراشے ہوئے پیکر سے محبت کرتی رہی ہو تو یہ واقعی دیوانگی ہے، کیونکہ حقیقی زندگی کسی خواب کی تعبیر یا خیال کا کچھ پیکر نہیں ہوتی۔ قصے، کہانیاں، افسانے اور فلمیں۔ اس نے بڑے دکھ سے کہا، تم نے بھی تو مجھے پاگل کہہ دیا نا۔ ٹھہرو، یہاں بیٹھو، ڈرو نہیں مجھ سے، میں عورت ہوں، عام عورت، تمہیں کھا نہیں جاؤں گی۔ میں بتاتی ہوں تمہیں خواب اور حقیقت کا فرق۔ میں ایک بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا۔ بیڈ روم میں عجیب سی خوشبو بھری ہوئی تھی۔ اس کے اسباب آرائش میں دولت کی فراوانی سے زیادہ نفاست ذوق، جمال اور اپنائیت کا حسن شامل تھا۔ اس کی فضا میں نرمی، محبت تھی،
اور ایک ایسی کشش تھی جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ مجھے اپنے احساس پر ندامت ہونے لگی۔ یہ مجھے کیا ہونے لگا ہے؟ میرے آواز پر اس ماحول کا طلسم کیوں اثر انداز ہو رہا ہے؟ میرے ذہن میں بے وفا خیالات کے چور دروازے کیوں کھل رہے ہیں؟ نہیں، مجھے سنبھل جانا چاہیے، ورنہ میں الف لیلوی کہانی کے شہزادے کی طرح پتھر ہو جاؤں گا جو بھٹکتا ہوا کسی پری کی قید خانے میں جا پہنچا ہو۔ کاجل نے ڈریسنگ وارڈروب میں سے ایک البم نکالا اور میرے ساتھ مجھ سے لگ کے بیٹھ گئی۔ تب مجھے یقین آیا کہ اس ماحول کی جادوگر خوشبو کا منبع کاجل کا بدن تھا۔ میں گھبرا کے کچھ دور ہو گیا۔ کاجل، یہ سب مت کرو، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے، تمہاری مدد کر رہی ہوں میں، وہ معصومیت سے بولی، مگر اس معصومیت کے پیچھے اسی حوا کی بیٹی کی ترغیب گناہ تھی جسے شیطان نے ورغلایا تھا۔ میں واقعی خوفزدہ تھا، اقرار کی گنجائش نہ تھی اور انکار سے اپنے حسن کی قوت تسخیر پر غرور کرنے والی عورت کا شیشہ پندار بکھر جاتا تھا۔ ایسی عورت کچھ بھی کر سکتی تھی، جان دینے سے جان لینے تک۔ عشق کے ہر امتحان سے گزر جانا اس کے اختیار میں رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ناکامی برداشت نہیں کر سکتی اور تذلیل قبول نہیں کر سکتی۔ کاجل نے کہا، یہ ایک خواب ہے جو آج بھی ادھورا ہے، اسے تم بھی دیکھو کیونکہ تم اس میں شامل ہو۔ میں نے البم لے لیا۔ کاجل، خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، تعبیر مل جانے کے بعد بھی ادھورے رہتے ہیں، کیونکہ ہر خواب خواہشوں کی زنجیر ہے۔ کبھی ختم نہ ہونے والی دم نکلنے تک ایسی خواہشیں ساتھ رہتی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اور ہزاروں بار زندگی ملے تب بھی یہ حسرت رہ جائے کہ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ میں ایسا نہیں سمجھتی، تم کو سمجھنا پڑے گا کاجل۔ دیکھو، ہم زندگی بھر انہی خوابوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں جو ہماری خواہشوں کا روپ ہوتے ہیں۔ کسی کو چاہنے، اسے پانے سے مسافت تمام نہیں ہوتی۔ یہ کسی فلم کا انجام تو ہو سکتا ہے کہ ہیرو یا ہیروین ظالم سماج اور ولن کی رخنہ اندازی اور بدخواہی پر مبنی سازشوں کے باوجود مل جائیں، مگر زندگی میں اس انجام سے خواہشات کے سفر کی ہزار راہیں کھل جاتی ہیں۔ شادی ایک دروازہ ہے، اس میں داخل ہونے والے کو ہر سمت میں ہر قدم پر دروازے نظر آتے ہیں جن کو وہ کھولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ خوشی، خوشحالی، صحت، زندگی، اولاد اور ان کے مستقبل پر اپنے ارمانوں کا مکمل اختیار وہ نیک ہوں، قسمت والے ہوں، قابل فخر ہوں۔ پہلے اپنا گھر بنے، اس میں آرائش و آسائش، عیش کے اسباب ہوں، کار ہوں یا کاریں ہوں اور اتنی دولت ہو جس کی قوت خرید میں دنیا ہو، پھر بچوں کے پاس اور ان کے بچوں کے پاس یہ سب ہو۔ یہ سارا سلسلہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ ایک عورت کی محبت یا ایک مرد کی رفاقت کے خواب کی تعبیر مل جانے سے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کتنے محبت کرنے والے ازدواجی زندگی کی منزل پا لینے کے بعد اپنے سارے ارمانوں کی تکمیل کی تمانیت پاتے ہیں۔ کون کہتا ہے میں نے جو چاہا پا لیا؟ جسے سب مل جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ایک زندگی اور ہوتی تو میں بہت کچھ کر لیتا جو میں نہ کر سکا۔